والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ میں برا سے لاکھ برا سہی مگر اس سے ہے میرا واسطہ. میں برا سے لاکھ برا سہی مگر اس سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کرو تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. آقا کروں تیرے نام پہ جا فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی مرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. میرے نہایت ہی معظم محتشم بزرگ دوستوں محترم ساتھیوں اور میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک کی ذات بابرکات کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ادا کرتے ہیں تو اس رب قدوس نے آج پھر ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور مقدس بابرکت جمعہ مبارک کا دن دیکھنا نصیب فرمایا. کروڑا بار احسان اور شکر اس بات پر بھی کہ اس خالق کائنات نے ہمیں اپنے گھر میں مسجد میں آ کر اپنا اپنے پیارے سونے نبی کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا اور آپ سب کا یہاں پہ آنا حق سچ کہنا سننا اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے میرے اور آپ سب کے لیے میرے اور آپ سب کے والدین اساتذہ اور تمام امت محمدیہ کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے. آمین ثم آمین. دوستان محترم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے سفر المظفر کا مہینہ ہے اور آخری دن اس کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز ایک دو دن کے بعد جو ہے وہ چاند نکل آئے گا
اور پھر ہمارا بڑا ہی مقدس رونقوں والا اور برکتوں والا مہینہ جو ہے وہ ربیع الاول شریف انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ آج کا جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ ایک تو اولیاء کرام کی شان ہم بیان کر رہے تھے، اس میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صفات اور تعلیمات کو ہم نے بیان کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کی سیرت پر بھی گفتگو کریں گے، کیونکہ ان کا جو عرس ہے وہ اسی مہینے کی 25 تاریخ کو منایا جاتا ہے اور منایا گیا پوری دنیا میں، تو انشاءاللہ ان کی سیرت پر بھی ساتھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات، قرآن پاک کی جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بھی کرو اور توقیر بھی کرو، عزت و احترام کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ، اور صبح و شام بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اسی رب تعالیٰ کی صبح و شام تسبیح بیان کیا کرو۔ دو پیغام دیے کہ ایک تو مصطفیٰ کا ادب و احترام کرو، اور دوسرا صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو، اسی کی تسبیح بیان کرو جس نے ہمیں پیدا کیا۔ تو سب سے پہلی بات، یہ جو اللہ کے ولی لوگ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، جن کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ من عاد لی ولیًا فقد اذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی، اس کے ساتھ میں رب تعالیٰ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب جس کے خلاف اللہ پاک جنگ کا اعلان کر دے، وہ بندے کا دنیا کیا ہوگی، حشر کیا ہوگی، آخرت کیا ہوگی، اس بات کا اندازہ لگا لیں۔ دوسری بات، اللہ پاک نے بے شمار اولیاء کرام بھیجے، بے شمار ولیوں کو پیدا کیا، اور سب سے بڑھ کر جو فضیلت دی ہے وہ اپنی امت کے ولیوں کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کے ولیوں کی شان تمام امتوں کے ولیوں سے، اولیاء سے زیادہ بیان فرمائی ہے۔ ان میں حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس اسی مہینے منایا گیا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی باتیں ہم نے پچھلے جمعے بھی عرض کی، ایک دو روایتیں بات کر کے پھر انشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کو مختصر سا بیان کریں گے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ عشق، یہ محبت کیسے ملا کہ جب آپ اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فنا کر دیتے ہیں، وہ کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک دفعہ باہر نکلے، حضور علیہ السلام باہر نکلے تو ایک قبیلہ رکا ہوا تھا، اس قبیلے کے پاس سرخ رنگ کے اونٹ چل رہے تھے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پسند آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان میں سے ایک اونٹ پسند آیا، آپ نے قبیلے والوں سے پوچھا لوگوں کیا تم یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ قیمت طے ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بھی میں صبح واک کے لیے، سیر کے لیے، چہل قدمی کے لیے گھر سے نکلا تھا، میرے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، اگر چاہو تو تم مجھے دے دو، پیسے تمہارے کل تمہیں مل جائیں گے۔ اب ان میں سے کوئی شخص جو تھا وہ انکار کر ہی نہیں سکا، کیونکہ حضور علیہ السلام کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی رسی پکڑی اور گھر چلے گئے، جب دوسرا دن ہوا تو ان میں سے ایک شخص پوچھتا ہے یار وہ جو شخص کل اونٹ لینے آیا تھا کیا تم اس کا کوئی اتا پتہ بھی جانتے ہو؟ میں کہا نہیں مجھے تو نہیں پتا۔ دوسرا شخص بولا یار تمہیں؟ مجھے بھی نہیں پتا، میں نے تو سوچا تم بات کر رہے ہو۔ اس نے کہا میں نے سوچا تم بات کر رہے ہو۔ کہ یار ہم نے بغیر جانے ایک شخص کے حوالے اونٹ کر دیا، اگر ہمارے اونٹ کے پیسے نہ آئے تو کیا کریں گے؟ اتنے میں اس قبیلے کا جو سردار تھا، اس کی بیگم جو تھی وہ پردے کے اندر چوپڑی میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا پریشان مت ہو،
وہ شخص جو تم سے وعدہ کر کے گیا ہے وہ اپنے پیسے لازمی بیچے گا۔ وہ بولے اچھا اس کا مطلب سردار نہیں آپ کو پتا ہے، آپ جانتی ہیں، چلو کوئی گل نہیں، فکر کی گل ختم ہوئی، آپ جانتی ہیں اس کا مطلب؟ اس نے کہا نہیں میں بھی نہیں جانتی۔ آپ بھی نہیں جانتی تو آپ نے یہ بات کیسے یقین سے کہہ دی کہ وہ اونٹ لے جانے والا ہر حال میں پیسے واپس لے کر آئے گا؟ اس نے کہا کہ اس لیے کہ وہ جو اونٹ لے جانے والا شخص تھا اس کا چہرہ اتنا خوبصورت اور نورانی تھا کہ میں نے آج تک ایسا خوبصورت چہرے والا دیکھا ہی نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اتنے خوبصورت چہرے والا کبھی بھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے، اتنے میں حضور علیہ السلام کا غلام جو تھا وہ پیسے لے کر مقررہ قیمت لے کر حاضر ہوا۔ وہ کہ آگے عرض کیا کہ اے قبیلے والوں، کل ہمارے آقا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک اونٹ لے کے گئے تھے، یہ اس اونٹ کی قیمت بیچی گئی۔ تو وہ سارے حیران رہ گئے، کیا وہ مدینے کا سردار نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ ہے؟ وہ کہا ہاں وہ وہی تو ہے۔ وہ کہا ہم نے آج تک اتنے سچے اور خوبصورت چہرے والا نبی نہیں دیکھا، اتنا شخص پیارا انسان نہیں دیکھا، اب قیمت تو بعد میں لیں گے، پہلے ہمیں بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ لے چلو۔ وہ سارے حضور علیہ السلام کے در پہ حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، کس ادا سے کہ مصطفیٰ نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام غیر مسلموں کے ساتھ وعدہ کریں تو اس کو پورا کرتے ہیں، یہ اپنوں کے ساتھ وعدہ کریں تو اس کو کیسے نبھاتے ہو؟ تو یہ پیغام بھی ہے کہ آج اگر مسلمان ہے نا، جس آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں تو وعدہ کریں تو پورا کریں، جس کے ساتھ پیسے کا لین دین ہے جب وعدہ کیا ہے تو اس کو ہر قیمت پہ وہ پیسے دینے چاہیے، ورنہ ہمارے نبی علیہ السلام کی جو عظمت ہے اس پہ کوئی انگلی اٹھائے گا کہ تم تو اس نبی کے نام لیوا ہو جنہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ بھی وعدہ نبھایا۔ اب ان کے متعلق داتا گنج بخش علی اجمیری نے اپنی زندگی جو تھی وہ عشق مصطفیٰ میں گزاری۔ داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ اپنے مریدوں کے ساتھ دریا راوی کو پار کرنا تھا۔ اس وقت یہ پل وغیرہ نہیں ہوتے تھے راوی کے اوپر، آپ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں تو کوئی کشتی نہیں آ رہی، کافی دیر کے بعد ایک کشتی آئی، داتا گنج بخش علی اجمیری اپنے مریدوں کے ساتھ اس کشتی میں بیٹھ گئے۔ جب کشتی میں بیٹھ گئے تو داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سر جو تھا وہ مڈوایا ہوتا، جسے ہم کہتے ہیں ٹینڈ کروانا، آپ نے ایسے اپنے سر کو ننگا کر لیا، ننگا کر کے جیسے کہہ لیں ہوا لگا لیں، جیسے بھی جس انداز سے، تو وہ ٹینڈ نظر آ رہی تھی۔ اور یہ ٹینڈ کروانا ہمارے بزرگوں نے دین کی سنت ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا نے بھی اپنے سر کے بال منڈوائے، جہاں سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے بال کٹوانے کی وجہ یہ تھی کہ پانی کی کمی ہوا کرتی تھی۔ آپ کہتے تھے کہ مجھے اصل بعض دفعہ غسل جنابت کی وجہ سے نہانا پڑتا ہے اور پانی کی کمی ہے، ایسا نہ ہو کہ میرے سر کے بال جو ہیں وہ بڑی بڑی زلفیں رکھی ہوں اور پانی کی کمی کی صورت میں کہیں میرے بالوں میں ناپاکی نہ رہ جائے، اس وجہ سے آپ اپنا سر مڈوا کے رکھا کرتے ہیں۔ داتا گنج بخش علی اجمیری نے بھی سر مڈوا لیا، جیسے ٹینڈ کروانا کہتے ہیں۔ اب داتا گنج بخش علی اجمیری جب دریا راوی کے درمیان میں پہنچے تو سامنے سے ایک اور کشتی آ رہی تھی، اس کشتی کے اندر نوجوان بیٹھے تھے، وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، کہہ کے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے اور وہ کھجوریں کھا رہے تھے۔ اب جب بابا جی کے سامنے آئے داتا گنج بخش علی اجمیری کے، تو انہوں نے بابا جی کے سر کو دیکھا اور آپس میں مذاق کرنے لگ پڑے۔ ان میں سے ایک جو تھا بدبخت، اس کے ہاتھ میں کھجور کی گٹھلیاں تھیں، اس نے وہ جو کھجور کی گٹھلیاں تھیں وہ بابا جی کے سر میں مار دی۔ اب داتا گنج بخش علی اجمیری کے جو مرید تھے وہ بھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا حضور یہ بے ادبی ہے، ہمیں ذرا چھوڑے نا، ہم ذرا سے پوچھ کے۔ آپ نے فرمایا نہیں، پانی میں ہو، رستے میں ہو۔ حضور پھر میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں کہا، آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے بد دعا کریں، اللہ پاک ان کو اسی کشتی میں دریا میں غرق کر دے۔ داتا گنج بخش علی اجمیری نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے دعا کی، باری تعالیٰ جس طرح یہ چہرے یہاں پہ دنیا میں مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں،
باری تعالیٰ اسی طریقے ان چہروں کو جنت میں بھی ہنستا بستا لے جائے. ان کی جوانیاں جو ہیں جس طرح یہاں دنیا میں خوبصورتی کے ساتھ مسکرا رہے ہیں، یہ نوجوان باری تعالیٰ اسی طرح انہیں جنت میں بھی مسکراتا لے جا. اب جو دادا صاحب کا مرید تھا وہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا حضور ہم نے تو آپ سے دعا کی تھی کہ اس کے لیے دعا کرے اور آپ نے اس کے لیے دعائیں کر دی. دادا گنج علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسکرائے. آپ کنارے پہ اتر کے جا کے دادا گنج بخش علی حجویری بھی کنارے پہ بیٹھے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہی نوجوانوں کا جو گروہ تھا وہ دوبارہ دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جاتا ہے. اب جیسے ہی وہ شخص وہاں پہ آتا ہے، وہ نوجوانوں کا گروہ جو تھا، دادا صاحب ابھی وہیں پہ کنارے پہ بیٹھے ہیں، تو وہ آتے ہی 5 یا 7 جتنے بھی نوجوان تھے وہ دادا گنج بخش علی حجویری کے قدموں میں لگ جاتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف فرما دیں. آپ نے فرمایا میں نے تو تمہیں کچھ کہا ہی نہیں. وہ کہنے لگے کہ پتہ نہیں ہم نے آپ کے سر میں یہ کھجور کی گٹھلیاں تو مار دی، مگر جب ہماری کشتی تھوڑا سا آگے گئی تو ہمیں پتہ نہیں ایسے لگا جیسے ہماری کشتی ڈوبنے والی ہے. تو ہم اس بات کو سمجھ گئے کہ ہم نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس بات کا ہمیں احساس ہو گیا ہے، لہذا ہمیں معاف فرما دیں. دادا صاحب نے فرمایا میں نے تو آپ کے لیے جنت کی دعا کی تھی، ایک شرط میں معاف کروں گا کہ اگر میرے پاس روزانہ قرآن پاک کی تعلیم پڑھنے آیا کرو. انہوں نے وعدہ کر لیا 7 لوگوں نے کہ ہم آپ کے پاس تعلیم پڑھنے آیا کریں گے قرآن پاک کی. دادا گنج بخش علی حجویری کے پاس وہ وقت کے جو بندے تھے آتے رہے. اولیاء کرام نے لکھا ہے ماں کشف المحجوب کے اندر کہ وہ جو 7 لڑکے تھے جنہوں نے مذاکر پہلے دادا صاحب کے سر میں کھجور کی گٹھلیاں گٹکے ماری تھی، جب دادا صاحب کی صحبت میں آنا شروع ہوئے تو دادا صاحب کی نگاہ بصیرت نے ان کے دلوں کو ایسا بدلا کہ اللہ نے انہیں بغت کا ولی بنا دیا اور ولیوں کی صف میں شامل ہو گئے. اس لیے کہ نگاہ ولی میں متاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اکیلا اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. جو اللہ والے ہیں اپنی ایک نگاہ بصیرت ڈالیں تو دنیا کا جو محبت ہے دل کے اندر سے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ایک دفعہ دادا صاحب کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد بنائی آپ نے، جو مسجد ابھی دادا صاحب موجود ہے. مسجد کی سنگ بنیاد رکھی، جب سنگ بنیاد رکھا اس کا رخ رکھا جیسے ہمارا مسجد کا رخ ہے قبلہ کی طرف، تو بعض لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مسجد کا جو قبلہ ہے یہ تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، یہ کعبے کی طرف پورا نہیں ہے. دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خاموش رہے. مسجد کا کام آہستہ آہستہ ہوتا رہا. جب چند مہینوں کے اندر وہ مسجد پوری ہو گئی، مسجد پوری ہونے کے بعد دادا صاحب علیہ رحمہ نے ان لوگوں کو بلایا، ان علماء کو بلایا، ان فقیروں کو بلایا جو یہ کہہ رہے تھے کہ مسجد کا رخ جو ہے وہ ٹیڑھا ہے. سب کی دعوت کی، سب حاضر ہو گئے. انہیں پہلی صاحب نے ایسے لمبے کھڑا کر لیا اور فرمایا بتاؤ بھائی مسجد کا رخ ٹیڑھا ہے، سنا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں ٹیڑھا ہے. انہوں سے چند بولے جی لگتا تو ایسے ہی ہے. آپ نے فرمایا آپ لگنے کو چھوڑو، آپ ایسا کرو کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی اپنی آنکھیں بند کرو اور آنکھیں بند کر کے مراقبہ کر کے دیکھو آپ کو مسجد کا رخ سیدھا نظر آتا ہے یا مسجد کا رخ ٹیڑھا نظر آتا ہے. دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سب کی آنکھیں بند کروائیں. جب سب کی آنکھیں بند کروائیں تو سامنے دیکھا تو رب تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ نظر آ رہا. وہ جتنوں نے آنکھیں بند کی تھی وہ سب کی آنکھوں کے سامنے کعبہ جو تھا وہ اپنی صحیح سمت میں موجود تھا. تو جیسے ہی آنکھیں کھولی دادا صاحب نے فرمایا ہاں بھی بتاؤ مسجد کا رخ ٹیڑھا ہے یا سیدھا ہے. سارے کہنے لگے کہ حضور دادا گنج بخش مسجد کا رخ ٹیڑھا نہیں تھا، ہمارے دل ٹیڑھے تھے. آپ نے ایک نگاہ بصیرت ڈالی، نہ صرف مسجد کا رخ سیدھا کر دیا بلکہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہماری آنکھوں کے سامنے پیدا فرما دیا اور ہم نے اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کا طواف کر دیا. دوستان محترم، یہ آج مجھ میں سے اور آپ میں سے کوئی نہیں کر سکتا.
یہ اللہ والوں کی بصیرت ہے، یہ اللہ والوں کی صحبت ہے۔ اللہ پاک جن پہ یہ انعامات فرماتا ہے انہی کو یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ آگے چلیں، میں نے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی زندگی پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو بریلی کے اندر پیدا ہوئے، انڈیا کے اندر ان کا بہت بڑا نام ہے، پاکستان کے اندر یہ نام خانی کا جو ادب مصطفیٰ کا، عشق مصطفیٰ کا نام پیدا کیا، اور وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، نبی علیہ السلام پہ انگلیاں اٹھایا کرتے تھے، ان کے لیے عشق مصطفیٰ کا پیغام، ادب مصطفیٰ کا پیغام اگر کسی نے برصغیر کے اندر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن کیا ہے، عشق مصطفیٰ کا نام روشن کیا ہے، تو یہ سیرا حضرت سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا سر جاتا ہے۔ آپ ہر شے کے عشق میں ڈوب کے ہر شے میں عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کا پیغام دیتے ہیں، اور آپ کی تعلیمات میں شامل ہے کہ ہر بندہ جو ہے ادب مصطفیٰ تک، عشق مصطفیٰ تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ 5 وقت کی نمازی پابندی سے نماز ادا نہ کرے۔ اور فرمایا اللہ کا قرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جب آپ 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ نوافل میں کثرت کریں گے۔ کوئی تہجد کے بعد، کوئی مغرب کے بعد جو نفل ہوتے ہیں، کوئی اشراق کے نفل جو ہوتے ہیں، اور ہم جیسے بھی ہیں جو نماز پوری کوئی نہیں کرتے، 5 وقت کی نہیں پڑھتے، نوافل تو بڑی دور کی بات ہے، اور کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ تو دادا صاحب کی تعلیمات اٹھا کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی اٹھا کے دیکھ لیں، جتنے بھی اللہ کے اولیاء ہیں وہ صحیح اللہ کے اولیاء ہیں ہی وہ جو آپ کو شریعت مصطفیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا اولیاء کرام سے، اللہ کے ولیوں کی صف میں کوئی تعلق نہیں ہے جو آپ کو نماز سے دور کرے، جو آپ کو کوئی گل نہیں پڑھی پڑھائی ہے، تو ایسے لوگوں سے بچیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت کی جو جتنی زندگی ہے، آپ نے 4 سال کی عمر میں قرآن پاک ناظرہ پڑھ لیا تھا۔ 4 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ 11 سال کے تھے جب آپ نے قرآن پاک ایک ماہ میں حفظ کیا، اس وجہ سے کہ لوگ آپ کے نام کے ساتھ حافظ لکھتے تھے، کیونکہ آپ درس نظامی پڑھ رہے تھے۔ 14 سال کی عمر میں آپ نے مکمل درس نظامی پڑھ لیا تھا، 14 سال کی عمر میں، اور 17 سال میں آپ نے پہلا فتویٰ دیا تھا شریعت مصطفیٰ کا، جو پہلا تحریری فتویٰ تھا بریلی کے اندر 17 سال میں سب سے کم عمر میں دینے والے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی ہیں۔ تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ لوگوں نے یہ کرو اللہ تو ساڑھی پانے بلے، انہوں نے نماز کی پابندی کروائی۔ جب لوگوں نے حافظ کہنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا یار میں حافظ ہوں نہیں، آپ مجھے حافظ نہ کہا کریں۔ انہوں نے کہا یار میں کس کس کو سمجھاؤں گا۔ انہوں نے کیا کیا، رمضان آ گیا، رمضان میں قرآن پاک حفظ کرنا شروع کر دیا، روز رات کو ایک سپارہ یاد کرتے، اگلے دن سنا دیتے تراویح میں، ایک سپارہ یاد کرتے، اگلے دن تراویح میں سنا دیتے۔ 30 روزے پورے ہوئے تو 30 دنوں میں قرآن پاک بھی مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک نے ایسی قوت حافظہ عطا فرمائی تھی کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بغیر محنت کے انہیں مل گیا، یا انہوں نے درس نظامی نہیں پڑھا، یا انہوں نے حفظ نہیں کیا، یا وہ نماز کے پابند نہیں تھے، وہ عشق مصطفیٰ کے پابند بھی تھے، ادب مصطفیٰ کے بھی پابند تھے، اور ساتھ میں نمازوں اور نوافل کے بھی پابند تھے، پھر اللہ پاک نے یہ مقام عطا فرماتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام کے علم غیب پہ جب انگلیاں اٹھی نا، تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے علم غیب پہ انگلیاں اٹھائیں اور کہا جی لوگ یہ اللہ پاک نے علم کسی کو نہیں دیا۔ سورۃ لقمان کی آخری آیتیں 5 آیتیں لوگ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جی دیکھیں اللہ پاک نے فرمایا بارش کا پانی ہے کوئی نہیں پتا، اندھیری کا پانی ہے کوئی نہیں پتا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں پتا، ایسی باتیں آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ پاک نے یہ تو فرمایا کہ نہیں پتا، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے کسی کو بھی نہیں دیا، وہ عام مخلوق کے لیے، مگر فرمایا جو میرے نبی ہیں، جو میرے رسول ہیں، میں نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے یہ حجابات، یہ پردے اٹھا دیے ہیں۔ کیسے؟ ابھی آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھتا ہوں۔
عشرہ مبشرہ کا نام سنا آپ نے؟ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابی جن کو حضور نے فرما دیا کہ تمہیں جنت کی مبارک ہو، تم جنتی ہو، دنیا میں فرما دیا۔ اب اس کے اوپر کسی مسئلہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے، نہ بابی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ سنی، کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سارے کہتے ہیں کہ حضور نے فرما دیا جنتی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ ابھی وہ کب پیدا ہوں گے، کب اس دنیا سے وفات پائیں گے، کب ان کو جنت ملے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا میں فرما دیا۔ اگر اللہ نے یہ علم مصطفیٰ کو عطا کیا ہے کہ فلاں فلاں جنتی ہے تو مصطفیٰ نے عطا فرمایا۔ پتہ کیا چلا کہ قرآن میں موجود بے شک ہے، مگر وہاں نبی کا نام نہیں ہے کہ نبی کو بھی عطا نہیں فرمایا۔ اب آگے دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، حدیث مبارکہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دجال آئے گا وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، بڑے بڑے لوگ اس کے جال میں پھنس جائیں گے، مگر جو اللہ والے ہوں گے اس کے جال میں نہیں پھنسیں گے۔ فرمایا وہ دجال کے فتنے میں کیسے آئیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے ان غلاموں کو بھی جانتا ہوں جو دجال کے ساتھ بیٹھ کے گھوڑوں کے اوپر لڑائی کریں گے اور دجال کا قلعہ کھلا کر دیں گے۔ میں اپنے ان جانثار غلاموں کو بھی جانتا ہوں۔ ابھی دجال آ گیا؟ نہیں آیا۔ کب آئے گا؟ نشانی ہے کیا اللہ کی؟ پتہ نہیں کب آنا ہے۔ حضور کا فرما گیا 1400 سال پہلے کا عرصہ، 1450 لگا لیں، پونے 1500 لگا لیں یا 1500 لگا لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آگے سنو نبی کے غلاموں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ وہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے لڑائی کریں گے، فرمایا وہ جو گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے دجال کے ساتھ جہاد کریں گے، اللہ پاک نے مجھے ان جہاد کرنے والے ناموں پر بھی علم عطا فرمائے ہیں۔ وہ جو جہاد لڑنے والے ہوں گے مجھے ان کے نام بھی آتے ہیں، مجھے ان کے باپوں کے نام بھی آتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا مجھے ان کے گھوڑوں کا بھی پتا ہے اور وہ کون کون کے نام والا شخص کس رنگ کے گھوڑے پر بیٹھ کے دجال کے خلاف جہاد لڑے گا، مجھے اس بات کا بھی پتا ہے کہ وہ کس رنگ کا گھوڑا ہوگا۔ اب اندازہ لگائیں پھر اب وہ نبی کی وہ کدھر گئی؟ کسی شے کا علم نہیں۔ ابھی یہ باتیں ہماری زندگی میں یا ہم سے بعد آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ دجال کتنا آئے گا، اس کے خلاف اللہ کے حضور علیہ السلام کے جو نبی ہیں ان کے مطابق حدیث مبارکہ کے مطابق وہ جہاد کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ان جہاد کرنے والوں کا بھی نام آتا ہے، مجھے ان جہاد کرنے والے جو گھوڑے پہ بیٹھیں گے ان کے باپوں کا نام بھی آتا ہے، اور وہ جس رنگ کے گھوڑے پر بیٹھ کے جہاد کریں گے اللہ پاک نے مجھے وہ علم بھی عطا فرمایا۔ بات ہے سمجھنے کی۔ ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ یہ ذاتی ہے، مصطفیٰ کا عطا کرتا اللہ کا ہے، مگر پھر کوئی یہ کہتے کہ جیسے ہم ہیں نعوذ باللہ، ہمیں تو یہ نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آنے والے دجال کا بتا رہے ہیں، گھوڑوں کا رنگ بتا رہے ہیں، اور گھوڑوں کے اوپر سوار ہوں گے جو دجال کے ساتھ جہاد کرے گا ان کے نام بھی بتائے، ان کے باپوں کے نام بھی بتائے۔ پھر آگے چلیں، ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ آج کا ڈاکٹر آپ کو الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دیتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بیٹا ہے کہ بیٹی ہے۔ پھر ڈاکٹر کا علم کیا نعوذ باللہ مصطفیٰ سے زیادہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ سارے مان جائیں گے، پھر اللہ کے جن کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا اختیار یہ تو مانے کہ اللہ نے انہیں تمام نبیوں سے افضل بنایا ہے۔ آج کل سائنسدان آپ کو بتا دیتے نہیں فلانے دن بارش ہوگی، زمیندار سارے پوچھتے بھائی کرا لیے کہ نہ کرے گے، دسو نے آنے بارش نہیں آگی فلانے دن، وہ نہ ہو اللہ کی رضا ہے، وہ بھی اللہ کے شریک نہیں ہے۔ بعض دفعہ گھروں میں لوگ کہتے تھے بابے سے آنے یا مائیاں لے اللہ دے شریک بنتے، شریک نہیں ہے، اللہ نے ان کو علم دیا، وہ اسے اندازہ لگاتے ہیں، اندازہ لگا کے آپ کو بتا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ 80-90% وہ صحیح بھی ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کے پاس ایک شخص آیا، ستاروں کا علم جاننے والا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جیسے آج کل حالات ہیں، ہم کہتے ہیں کاش بارش ہو جائے، موسم بدل جائے، بڑی گرمی۔ لوگوں نے کہا حضور دعا فرما دیں۔ وہ ایک ستاروں والا شخص انہیں ملا، اس نے ستاروں کا حساب لگایا، وہ کہتا جی بارش کوئی نہیں ہونی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں بھئی
تو کس انداز سے کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا بس جی ستارے دس رہے ہیں بارش نہیں ہونی، گل ختم۔ آپ نے فرمایا بھی لیکن اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، ہم سب اس بات پہ یقین رکھتے ہیں۔ بعض دفعہ محکمہ موسمیات نے نہیں بھی بتایا ہوتا، 10% بتاتے ہیں اور اتنی بارش ہوتی ہے آپ اور حیران ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ 100% بتایا ہوتا ہے، ہوتی نہیں، چند بس بوندیں پڑتی ہیں۔ اللہ چاہے تو ارد گرد بارش ہو رہی ہوتی، ہمارے گاؤں میں ہوتی نہیں، آپ کے گاؤں میں ہو رہی ہوتی، آپ کے گاؤں میں نہیں ہوتی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، آپ فرماتے بھی دیکھ ستاروں کا علم تو اپنی جگہ پہ، لیکن اگر اللہ چاہے تو پھر تو پل جھپکنے میں ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں جی ستارے یہ کہتے ہیں، ستارے وہ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تیرے ستارے کیا کہتے ہیں؟ یہ جو سامنے جیسے آپ کے گھڑی لگی ہے ٹائم پیس سوئیوں والا، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے سامنے وہ ٹائم پیس گھڑی والا سوئیوں والا لگا ہوا تھا ایسے۔ آپ نے فرمایا بھی ٹائم کیا ہوا؟ جیسے آپ کے ابھی 1:45 ہو رہے ہوں گے، کہتے ہی 1:45۔ آپ نے سوئی کو پکڑا، پڑی کو سوئی کو پکڑ کے کہاں پہ لے گئے؟ 2 بجے کے اوپر پورے۔ فرمایا کہ تم 2:45 کہہ رہے تھے، یہ کہ 2 بج کے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو آپ نے خود پکڑ کے کیا ہے جی۔ آپ نے فرمایا یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تمہارے ستارے ایک جگہ پہ رہ جائیں گے، جب اللہ حکم دے گا تو منٹ لگے گا، اور وہ جیسے سوئیاں پکڑ کے میں نے کر دی ہیں، اللہ پاک نے بادل کو حکم دینا، اللہ پاک نے بارش برسا دینی ہے۔ وہ کہتا جی میں نہیں مانتا۔ آپ نے فرمایا تو نہیں مانتا مگر میرا رب تعالیٰ جب چاہے کر سکتا ہے۔ پھر ذرا ایسا کر، اگر تجھے منوانا ہوا، اللہ نے آج میری لاج رکھنی ہوئی، اپنے بندوں کی لاج رکھنی ہو اور اپنی منشا رضا کی لاج رکھنی ہو، تو ذرا دروازہ کھول کے باہر تو دیکھ۔ وہ شخص وہ جو ستاروں کا علم ماننے والا تھا، اس نے دروازہ کھولا، باہر دیکھا تو کالی گٹائیں چھائی ہوئی ہیں اور بادل جو ہے وہ بول رہے ہیں۔ ابھی یہی گفتگو جاری تھی کہ اگلے 5 سے 10 منٹوں میں اللہ پاک نے موسلادھار بارش آسمانوں سے برسا دی۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اور میں نے کہا تھا کہ رب تعالیٰ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ تیرے ستاروں کا علم ایک طرف رہ گیا، مگر جب رب تعالیٰ کی رضا، جب رب تعالیٰ نے لفظ کن کہہ دینا ہو جا فیکون، اس کے لیے ناممکن نہیں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے باتیں میں نے آپ کو دونوں سمجھائی ہیں کہ یہ کہہ دینا کہ کسی کو اختیار نہیں ہے، نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو عطا کردہ اللہ کا ہے، مگر ہم جیسے نہیں ہیں۔ ہمیں نہیں کسی شے کا پتہ کہ مسجد کے پیچھے کیا ہے، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو دنیا میں آپ نے بتا دیا کہ میرے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ جنتی ہیں، بھائی جنت کی بشارت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دجال کے خلاف جو میرے امتی لڑیں گے، جہاد لڑیں گے، ان امتیوں کا نام بھی بتا دیا، ان امتیوں کے گھوڑوں کے نام بھی بتا دیے، ان امتیوں کے گھوڑوں کے رنگوں کا نام بھی بتا دیا، ان امتیوں کے ناموں کے بعد ان کے باپوں کے نام بھی بتا دیے۔ پھر بتائیں کہ اللہ پاک نے عطا کیا کہ نہیں کیا؟ اس لیے آپ کا اس بات میں جھگڑا نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے، اس نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ساری زندگی عشق مصطفیٰ علیہ السلام کا درس دیا، اور اسی طریقے آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا رنگ باز کے جی نماز سے دور رہیں، جی کوئی گل نہیں نماز پڑھی پڑھائی ہے جی، ایسے پیروں فقیروں سے ایسے بابوں سے بچیں۔ وہ پیر نہیں ہے، وہ پیڑے اور ذاتی معذرت کے ساتھ ہم بھی پیروں کے ماننے والے ہیں، لیکن جو نماز مصطفیٰ کا پابند ہو، شریعت مصطفیٰ کا پابند ہو، آپ کو نماز کے قریب لائے، آپ کو شریعت مصطفیٰ کا علم دے، وہ صحیح معنوں میں آپ کی ہدایت و رہنمائی کرنے والا ہے۔ اور سب سے پہلا پیر آپ کا ماں ہے۔ اپنی ماں کی خدمت کریں، اپنے باپ کی خدمت کریں، باقی ٹھیک ہے آپ بیعت کریں، کسی کے ہاتھ میں لگ جائیں، لیکن ایسا شخص جو پیر کے تو ہاتھ چومتا ہو، پیر کے تو پاؤں چومتا ہو، مگر گھر میں ماں باپ کا گستاخ ہو، بے ادب ہو، وہ کیسے پاک جائے گا؟ اس لیے سوچیں کہ باہر سے کوئی بڑا پیر آ جائے، ہم اس کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں، جی پیر جی دعا فرما دیں۔ جو سب سے بڑا پیر گھر میں بیٹھا ہے، جو ماں ہے، جس کے سینے سے ایک دعا نکلے تو اللہ پاک کے عرشوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اللہ پاک موسیٰ جیسے نبی کو کہہ دے کہ موسیٰ اب کوہ طور پہ آئے تو ذرا سنبھل کے آنا، اس لیے کہ پہلے جب تو آیا کرتا تھا تو تیرے پیچھے تیری ماں ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرتی تھی، اے موسیٰ اب تیرے پیچھے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والی ماں موجود نہیں ہے۔ تو اندازہ لگائیں جب ماں چلی جاتی ہے یا جن کی چلی گئی ہے، آپ رات کو میں نے کئی بار بیان کیا 3 بجے بھی دروازے سے آتے تھے نا، چپ کر کے آتے تھے،
کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر ماں کی آواز آتی تھی علی پتر آ گیا ہے، احمد پتر آ گیا ہے، حالانکہ آپ نے بتایا نہیں۔ اگر 2-4 بچے رات کو لیٹ آتے ہیں، دادی یا نانی یا ماں اس وقت تک نہیں سوتی، وہ ہر وقت گیٹ کی طرف، اسے گیٹ کی آہٹ کا بھی پتا ہے، قدموں کی آہٹ کا بھی پتا ہے کہ اب گیٹ کھولا ہے تو کس نے کھولا ہے، اب کے قدموں کی آہٹ ہے تو کس کے قدموں کی آہٹ ہے۔ جس ماں نے آپ سے اتنا پیار کیا، کیا وہ ماں آپ کے اچھے اخلاق کی بھی حقدار نہیں ہے؟ تو دوستان محترم، ایک تو اولیاء کرام کی زندگی سے، ان کی تعلیمات سے سیکھیں۔ ان کی تعلیمات کیا ہے؟ نماز، روزے کی پابندی، ماں باپ کا ادب و احترام، ہمسائے کے ساتھ اچھا حسن سلوک، وعدہ کریں تو پورا کریں۔ یہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وعدہ کیا تو پورا کیا، اللہ کے اولیاء وعدہ کریں تو پورا کریں۔ تو معذرت کے ساتھ یہ جو آج کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو خلاف شریعت ہیں، ان سے آپ کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ ان غیر شرعی کاموں سے دور رہیں، ورنہ وہاں پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مزارات میں میں یہ نہیں کہتا کہ نہ جائیں، مگر غیر شرعی کام کے وہاں پہ گھوٹے لگ رہے، وہاں پہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، اذان ہو رہی، کوئی خاموش نہیں ہوتا، یہ باتیں شریعت مصطفیٰ کے خلاف ہیں۔ پھر فتوے لگ جاتے ہیں جی فلانا مولوی یہ کر دیا، فلانا مولوی پیروں کو نہیں ماننے والا۔ جو غلط کام ہے وہ ہمیں بھی چھوڑنے چاہیے۔ شریعت مصطفیٰ کو مانیں، اللہ کے نیک لوگوں کی قبروں پہ جائیں، فاتحہ پڑھیں۔ مانگنا اس قبر والے سے نہیں ہے، مانگنا اللہ سے ہے۔ باری تعالیٰ یہ تیرا نیک بندہ تھا، اس نے ساری زندگی تیری اور تیرے مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کیا، باری تعالیٰ اس نیک کی نیکی کا صدقہ میرے حال پہ جلدی کرم فرما دے، کرم تو نے فرمانا ہے۔ انداز یہ ہوتا ہے مانگنے والا۔ اور جب ہم کہتے ہیں بابا جی فلانا کام میرا کر دو، مانگنا اللہ سے ہے، مگر یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اسی عقیدے پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت آئے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔